محترم ابراہیم چترالی صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے پاکستان پاک افواج کے حوالے سے، اور اپنے پاک افواج کے ایک انجینئر کو دعوت دے رہا ہوں، الحاج نجمی کو، کہ وہ اپنے جذبات و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ شاعر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، الحاج نجمی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آپ میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا اتنا جتنا اس کوآرڈینیٹر فیروز ناطق خسرو جانتے ہیں۔ مختصراً 2-4 منٹ میں گفتگو کروں گا، اس لیے کہ ہم خاندانی جنگجو ہیں۔ آپ میرے مزاج میں جو اتنی تیزی دیکھتے ہیں، اور اب شاہ نے مجھے کہا بھی تھا کہ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ہم تیزی سے آتے ہیں، تیزی چلے جاتے ہیں، تیزی سے بات کرتے ہیں۔ ہم خاندانی جنگجو ہیں۔ میرے والدہ بھی عراق سے آئے تھے افغانستان، اور افغانستان سے آئے تھے ہندوستان۔ میرے والد کے دادا محمد تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدراس ریجیون میں تھے، اور میرے والد کی دادی کو 80 روپے ان کے پینشن دیتے تھے۔ میرے والد 602 ورک شاپ میں سویدار میں تھے۔ میں خود الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ میں جاب کی میں نے، اور اللہ کی فضل و کرم سے خسرو صاحب جانتے ہیں کہ تقریباً ہر شعبے میں مجھے اپریشیٹ کیا گیا، یہاں تک کہ وہی کمانڈر نادر علی شاہ نے لکھا کہ تخلیق کی ذہن کے افراد پاکستان میں اس کا سرمایہ ہے۔ یہ مانتے ہیں۔ حال بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے شعبے صحافت میں، شعر و سخن میں، سماجی کاموں میں، ادبی خدمات میں اسی جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کچھ تو ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا کہ عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ دوسرا یہ کہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ یار کورنیٹر فیروز ناطق خسرو تو بڑے نرم مزاج، کم گو، بڑے ملنسار بڑے تنخو ہیں۔ میں نے کہا بالکل بھائی، وہ ہمارے انسٹرکٹر ہیں، وہ ہمیں لڑنا سکھاتے ہیں، ہم لڑتے ہیں۔ ان کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، انہوں نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے، ہم نے لڑنا سیکھا ہے، ہم نے ہر محاذ پہ لڑنا سیکھا ہے۔ لہذا میں اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، اپنے انسٹرکٹر کو اپریشیٹ رکھتا ہوں۔ آئی سیلوٹ یو، تھینک یو۔ احباب، آپ ہمارے شاعر و ادیب اور ہمارے سامعین کرام کے جذبات سے متعارف ہو رہے ہیں کہ پاکستانی اپنے سینے میں وطن کی محبت۔ ہمارے درمیان اس ٹائم پہ آج جو یہ ہو رہا ہے، یہ ایونٹ ہو رہا ہے، تو ہمارے درمیان فیروز ناطق خسرو صاحب جو پاکستان ایئر فورس کے ماشاء اللہ سے بڑے آفیسر ہیں، اور اس رینک سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور فوجی یعنی ایئر فورس کے نارمز کو اور ایئر فورس کے ڈسپلن کو، اور جو وہ گفتگو کریں گے ہم صحیح معنوں میں سمجھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہو سکتا تھا اور کیا ہم نے کیا اور کیا آگے ہو سکے گا، تو اس کے اوپر ہم ان کی باتیں سنیں گے۔ الحاج نجمی صاحب یہ رہے ہیں ایئر فورس میں، اور ماشاءاللہ سے زبردست انجینئر ہیں اور سپاہی ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ میں لڑنے والا ہوں، تو یہ فیلڈ کے آدمی ہیں،
اور انہوں نے کئی جنگیں لڑی بھی ہیں اور اس طریقے سے جو ان کا انداز ہے وہ یقیناً آپ کو نظر آتا ہوگا ایک فوجی کا انداز ہے، ایک مجاہد کا انداز ہے۔ ایک اور بھی صاحب ہمارے پاس فیکٹریز ہیں خانزادہ صاحب، آج تو نیوی سے ہے نا، تو نیوی کی بھی ریپرزنٹیشن بھی ہمارے پاس موجود ہے اور یقیناً واہ واہ تو پاکستان افواج جو پاکستان کی ہے فضائیہ ہے، جیسے الحاج نجمی نے کہا، اس کے اندر ہر شخص کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستانی فوج کی ہر بڑی انسٹیٹیوشن میں رہا ہوں، میں اس ٹریننگ کا حصہ رہا ہوں۔ میں نے ایئر مین کو بھی پڑھایا جہاں یہ نجمی نوجوان آئے تھے ٹریننگ کرنے کے لیے ابتدا میں، اور میں نے جے سی اوز کو بھی، ان کو بھی میں نے پڑھایا، میں نے آفسرس کو بھی پڑھایا، میں نے جو سعودی عرب سے اور دوسرے ہمارے برادر ملک سے جو آتے تھے ایئر مین اور کیڈٹس، میں نے ان کو بھی پڑھایا۔ ہر انسٹیٹیوشن میں رہا، وہی جذبہ میں نے دیکھا۔ پائلٹ آتا ہے، اس کو بتایا کہ کہاں جانا ہے، شکریہ سخن آپ کا اور جناب صدر کا بھی کہ ان کی اجازت سے میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی توجہ اس بات پر ضرور مرکوز کراؤں گا کہ جو میں ملی نظم پیش کر رہا ہوں اس کی پہلی لائن ہماری بین الاقوامی شاعرہ محترمہ گلنار حفیظ صاحب کی نظم سے دی گئی ہے۔ ان کی ایک نظم ہے پرانی، اس میں ذرا پیسٹ نوشنز ہیں اور میرے پاس میں ایکٹیو نوشنز ہیں۔ قائد اعظم آؤ دیکھو اپنے پاکستان کو، قائد اعظم آؤ دیکھو اپنے پاکستان کو، روتا دھوتا چھوڑ گئے تھے ننھی سی ایک جان۔ قائد اعظم آؤ دیکھو اپنے پاکستان کو، روتا دھوتا چھوڑ گئے تھے ننھی سی ایک جان کو، اپنی ہمت اور محنت سے ہم نے اسے پروان کیا، اپنی ہمت اور محنت سے ہم نے اسے پروان کیا، وقت پڑا تو جرأت سے بھی دشمن کو حیران کیا، اپنی ہمت بھی دشمن کو حیران کیا، پرکھوں نے چھوڑی تھی نشانی ترکے میں قرآن کی، پرکھوں نے چھوڑی تھی نشانی ترکے میں قرآن کی، ہم نے پڑھ کر اور سمجھ کر منزل کی پہچان کی، علم کی دولت ہاتھ آئی تو عمل کو عمدہ کام دیا، بہت اچھا، علم کی دولت ہاتھ آئی تو عمل کو عمدہ کام دیا، ایٹم بم بھی ہم نے بنایا، ہنر سے ایسا کام دیا، دہشت گردی نفرت وحشت ہارے سب ناکام ہوئے، دہشت گردی نفرت وحشت ہارے سب ناکام ہوئے، پیار محبت بھائی چارہ قوم میں دیکھو عام ہوئے، دہشت گردی نفرت وحشت ہارے سب ناکام ہوئے، پیار محبت بھائی چارہ قوم میں دیکھو عام ہوئے، دشمن کی چالوں کو ہم نے مل جل کر یوں موڑ دیا، دشمن کی چالوں کو ہم نے مل جل کر یوں موڑ دیا، جس نے دیکھا میری نظر کے اس سے منہ کو توڑ دیا، واہ واہ جس نے دیکھا میری نظر سے اس کے منہ کو توڑ دیا، اس کی حرمت اور حفاظت اپنی ذمہ داری ہے، اس کی حرمت اور حفاظت اپنی ذمہ داری ہے، دیش کی دھرتی ماں جیسی ہے، ماں جیسی ہی پیاری، بہت اس کی حرمت اور حفاظت اپنی ذمہ داری ہے، دیش کی دھرتی ماں جیسی ہے، ماں جیسی ہی پیاری ہے، رنگ قوم ذات زباں کا ہم نے داغ مٹایا ہے، رنگ قوم ذات زباں کا ہم نے داغ مٹایا ہے، رنگ برنگے پھولوں سے یہ اپنا باغ سجایا ہے، رنگ برنگے پھولوں سے یہ اپنا باغ سجایا ہے، مذہب مسلک سب سے اونچا رتبہ ہے اسلام کا، مذہب مسلک سب سے اونچا رتبہ ہے اسلام کا، چلتا ہے اس دیش میں سکہ الفت کے پیغام کا، ہم سب پاکستانی ہیں
اور دیश کے پاکستان ہے. واہ ہم سب پاکستانی ہیں اور دیش کے پاکستان ہے. سب ہلالی پرچم سے سب دنیا میں پہچان ہے. ہم سب پاکستانی ہیں اور دیش کے پاکستان ہے. سب ہلالی پرچم سے سب دنیا میں پہچان ہے. جب تک ہے یہ دنیا باقی دیش رہے گا یہ آباد. جب تک ہے یہ دنیا باقی دیش رہے گا یہ آباد. زور سے بولو مل کر یارو پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد. اور